اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ عنوان گفتگو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا مدافعہ امامت و خلافت۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں مختصراً یہ جملہ مقدمے کے طور پر کہ جس خلافت اور امامت کے ہم قائل ہیں وہ امامت اور خلافت ایک منصب الہی کا نام ہے، لہٰذا جس خلافت کے دفاع کے لیے شہزادی گھر سے نکلی ہے اس خلافت کو ہم منصب الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حکومت مسئلہ خلافت سے الگ ہے، حکومت ایک شؤونات امامت میں سے شمار ہوتی ہے، لہذا اس خلافت کے حوالے سے جو کہ ایک منصب الہی ہے اور ایک مقام الہی ہے، اس پر ہمارے پاس ادلہ عقلیہ بھی ہیں، نقلیہ بھی ہیں اور روایی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ تو اس خلافت کے بارے میں یہ جمہور مسلمین کا نظریہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے کوئی نص موجود نہیں ہے، بلکہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، نصی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس فکر کے مخالف ہیں، اس لیے کہ کوئی عاقل مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ وہ خلافت اور امامت جس کی اشد ضرورت ہے تا قیام قیامت تک، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہو، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی اعظم جو کہ انتہائی حریص ہے اپنی امت کے حوالے سے، انتہائی مہربان ہے اور ہدایت کے معاملے میں انتہائی حساس ہے کہ امت گمراہ نہ ہو، امت کی رہنمائی تا قیام قیامت تک رہے، اور اس امامت اور خلافت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہو، یہ انتہائی ایک بعید بات شمار ہوتی ہے۔ اور خصوصاً نبی اعظم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ انتشار کا شکار ہونے والی ہے، اختلاف کا شکار ہونے والی ہے، اور اس کے باوجود رہنمائی نہ کرے اور حل نہ بتائے، یہ ایک عاقل انسان نہیں سوچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان، ذمہ دار انسان دنیا میں اگر کسی حکومت کا سربراہ ہو، خود گھر کا ذمہ دار انسان اپنے گھر کے نظام کے بارے میں، اپنے بات کے بارے میں یقیناً کوئی نظام سوچتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام اپنی امت کے بارے میں کوئی وصیت نہ کرے، نصیحت نہ کرے، یہ ایک عاقل انسان نہیں سوچ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اگر یہ پوچھا جائے جمہور مسلمین سے کہ آخر جنازہ رسول کو چھوڑ کر سقیفے میں لوگ کیوں جمع ہو گئے تھے، تو ان کی بہترین اور مضبوط دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں چونکہ انتشار کا مسئلہ تھا، اختلاف کا مسئلہ تھا، امت میں انتشار اور اختلاف کا مسئلہ، اس کو دبانے کے لیے ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ جنازہ رسول بعد میں بھی دفنایا جا سکتا ہے، لہٰذا اتنی اہمیت امت کے پاس ہے کہ ہمارا رہبر کا ہونا ضروری ہے، قائد کا ہونا ضروری ہے، امام کا، خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ادھر سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے۔ یہ حقیقت میں لاشعوری طور پر توہین رسالت ہے کہ وہ پیغمبر، وہ نبی اعظم جس کو معلوم ہے کہ اختلاف ہونے والا ہے لیکن رہنمائی نہ کریں، یہ خلاف عقل ہے۔ لہذا اس بارے میں یہ تصور رکھنا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوئی ہے، یہ انتہائی بعید بات شمار ہوتی ہے۔ لہذا شواہد بہت ہی حوالے سے کہ سیرت النبویہ، السیرت النبویہ لابن ہشام، ایک واقعہ میں مثال کے طور پر نقل کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ بنی عامر کو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی کہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو بنی عامر نے ایک شرط لگائی، وہ شرط یہ تھی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ حکومت جو آپ کی مدینہ منورہ میں قائم ہے، مکہ معظمہ میں قائم ہے، آپ کے جانے کے بعد اگر یہ حکومت اور خلافت اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم اسلام میں داخل ہوں گے، اس شرط کے ساتھ۔ تو پیغمبر اسلام نے، یہ ایک تاریخی شاہد ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الامر الی اللہ، یہ امر خلافت اور حکومت اللہ کی طرف بازگشت ہے، یضعہ حیث یشاء، جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ الی الامہ الی الحل والعقد، یہ بڑے لوگوں کے، ملأ قوم کے ہاتھ میں ہے یا امت کے ہاتھ میں ہے، امت جہاں چاہے جہاں اتفاق کرے،
وہاں پر یہ امر ہو سکتا ہے، یہ خلافت کا جو ہے منصب اسی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ امر رسالت کی طرح اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی منصب الہی ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا سیدہ یہ دو عالم جب دربار میں گئی ہے تو خلافت سے دفاع، امامت سے دفاع کے لیے گئی ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک منصب الہی ہے، ایک منصب الہی کے شؤونات میں سے ایک چیز شمار ہوتی ہے۔ اصل منصب الہی کو کوئی نہیں چھین سکتا، لہٰذا علی سے اصل امامت نہیں چھینی گئی ہے، اس لیے کہ وہ منصب الہی ہے، چاہے علی گھر میں ہو 25 سال تک یا علی منصب خلافت پر ہو، منصب الہی ہے۔ ہاں رہ گئی بات خلافت ظاہری سے جو ہم تعبیر کرتے ہیں، جس کو غصب کیا گیا، اس کے دفاع کے لیے سیدہ یہ دو عالم گھر سے نکلی ہے، اور اسی حکومت جو کہ حق امام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عنوان اگرچہ فدق کا عنوان تھا، لیکن سیدہ یہ دو عالم گھر سے نکلی ہے اسی امامت کے دفاع کے لیے۔ رہ گئی بات امت جو سوچ رہی تھی کہ انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کی عدم رہنمائی نہ کرنا گویا امت کو اختلاف کی طرف دعوت دینے کا مترادف ہے، لہٰذا یہ عاقل مسلمان نہیں سوچ سکتا یہ امر۔ لہٰذا سیدہ یہ دو عالم دربار میں گئی، دربار خلافت میں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تا قیامت تک۔ ہر مسلمان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ رسول کی بیٹی وفات کے 10 دن بھی نہیں گزرے ہیں، آخر گھر سے کیوں نکلی اور دربار خلافت کیوں گئی؟ جہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہے وہاں پر جا کے خطاب کرتی ہے، اور خطاب کے دوران جیسا کہ آج یہ بیان کیا جاتا ہے بعض سطحی لوگوں کی طرف سے کہ ایک ذاتی مسئلہ تھا، ایک شرعی مسئلہ تھا، وہ پوچھنے گئی تھی فدق کے حوالے سے۔ نہیں عزیزان، فدق ایک عنوان تھا، لیکن حقیقت میں خلافت الہی سے دفاع کا یہ مسئلہ تھا، یہ عنصر تھا۔ اسی لیے سیدہ دو عالم نے دربار خلافت میں باقاعدہ علناً کہا، اعلان کرتے ہوئے کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ۔ اے امت، انتشار سے بچنے کے لیے تو سقیفے میں جمع ہو گئے ہو، لیکن حقیقت میں ہماری طاعت میں امان ہے، ہماری طاعت میں ہی نظام ہے، امامت کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور خلافت کی پیروی کرو۔ اگر انتشار سے بچنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو۔